بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سے اچھی بلند درجات عطا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا دیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ قیامت کی وہ کون سی 10 نشانیاں ہیں جو ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ جس کسی کو بھی اس قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ ویڈیو کو سکپ مت کریے گا، پوری دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت آنے کی 10 بڑی نشانیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نشانیوں کا ذکر فرمائیے۔ پہلا دھواں، دوسرا دجال، تیسرا زمین کا جانور، چوتھا سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، چھٹا یجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، ساتواں، آٹھواں اور نواں زمین کا 3 جگہ دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسری مغرب میں اور تیسری جزیرے عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمس نکالے گی اور باقی ہوگی زمین حشر یعنی شام کی طرف لے جائے گی۔ عقیدہ قیامت مسلمانوں کی بنیادی عقائد میں سے ہے، جس سے انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ ایک مطمئن دن ہے جس کا علم صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ مندرجہ ذیل حدیث میں ہے کہ انہی علامتوں کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ پہلی علامت دھواں سے جو مشرق سے مغرب تک زمین پہ چھپا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا اور تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ دوسری علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا لفظ دجال سے نکلا ہے، جس کے معنی مگر جھوٹ اور آمیزش کے ہیں۔ یہ ایک مطمئن شخص ہے جو آنکھ سے کانا ہوگا، خدائی کا دعوی کرے گا اور بعض ایسے کام کرے گا جو کسی انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً وہ بارش سائے گا، زمین اس کے حکم سے کھیتی اگانے لگے گی، اس کے ساتھ نقلی جنت دوزخ ہوگی وغیرہ۔ بہت سے خوددان شخص لوگ جو ایمان سے محروم ہوں گے یا جو بہت کمزور ایمان والے ہوں گے، اس کے شعبہ یعنی متاثر ہو کر اس کی خدائی دعا اور قبول کر لیں گے، لیکن مضبوط ایمان والے اس کو انکار کریں گے جو ان کے ایمان میں ترقی کا ذریعہ رہے گا۔ تیسری علامت زمین کا جانور۔ زمین کے جانور سے مراد ایک عجیب اخلاق اور نامور جانور جو مسجد حرام میں کو صفا و مروہ کے درمیان سے آمد ہوگا، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ جو تھی علامت سورج جو عام طور پر مشرق اور مغرب سے ظلوع اور طلوع ہوتا ہے، ایک دن مغرب کے جانب سے طلوع ہوگا اور یہ کچھ عدت کے لیے ہوگا، جس کے بعد وہ پھر مشرق سے طلوع ہوگا۔ اس علامت کے بعد تو یہ کارو بند ہو جائے گی اور کسی کافر ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ پانچویں علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ آپ علیہ السلام کا نازل حضرت مہدی علیہ السلام کو ظہور کے بعد ہوگا۔ آپ شام کے وقت آسمان سے مشرق کے جامع مسجد کی مشرقی سفید مینار میں اتریں گے اور پھر دجال کی تلاش کر کے اس کو دروازے میں عقل کر کے چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ 2 قبیلے کے نام ہیں جو بہت وحشی اور طاقتور ہیں۔ ان کا خاص مسئلہ فوت مروہ زمین پر فتح وسعت پھیلانا ہے۔ کسی واری میں قید ہے اور جب قیامت آنے کی ہوگی تو اس قید سے رہائی ملے گی اور پھر سے زمین میں دکلا نصیبہ کریں گے۔ ساتواں آخری اور 9ویں
8वीं और 9वीं अलामत ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात पर धंसा है। 10वीं अलामत एक आग का पैदा होना है जो लोगों को ज़मीन हशर यानी शाम के इलाके की तरफ ले जाएगी। यहाँ इतना जान लिया ज़रूरी है कि क़यामत की अलामतें या निशानियाँ दो तरह की हैं। एक छोटी अलामतें हैं जिनको अलामत सकरी कहा जाता है, और जो क़यामत में क़रीब आने की अलामत है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत के क़रीब होने की पहली अलामत है। और दूसरी बड़ी अलामत है जिनका अलामत कबरी कहा जाता है, जो क़यामत का पेश ज़मिया यानी इसके आ जाने की अलामतें हैं। मंदरजे झैल हदीस पाक में अलामत कहरी का बयान है। इनमें से कुछ अलामतें मसलन सूरज का मगरिब से तुलू होना या ज़मीन का जानवर का ज़ोहर बग़ैर निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ हैं, जो इस दुनिया में जारी सारी है। लेकिन जिस मालिक ने ये दुनिया और इसका निज़ाम बना क़ायम किया है, और जब चाहे इस अपनी कुदरत से इसका बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ जारी फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी के लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के नाम कमेंट्स में लिख दीजिए, दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क़यामत की 10 निशानियाँ ये थी।